ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی سے قزاوے کو اٹھایا، اور آپ کو میں بتاؤں وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری نے بہت دن تک اس کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی تو وہ اونٹنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دن تک وہاں نہیں ٹھہرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایاں اعمال جو اللہ کے نبی نے کیا، جو کام اللہ کے نبی نے مدینہ میں پہنچنے کے بعد کیا، اور یہ ضروری تھا آمد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی معاشرت کے حساب سے اور انسانیت کے حساب سے، اسی طریقے سے دینی حساب سے سب سے پہلے پال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف شعبوں میں کام کیا۔ پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی سب سے پہلے پہل بنیاد رکھا گیا۔ اس کے بعد میں مدینہ پہنچ کر کے سب سے پہلا کام اللہ کے نبی نے یہ کیا، اس لیے کہ ضروری ہے کہ مسلمان کو متحد کر کے ایک عبادت پر ایک جگہ با جماعت نماز کرانے کے لیے ایک مسجد کی ضرورت تھی، اور اس لیے مسجد کا کردار سب سے اہم ہے۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتی مسلمان کی جب تک کہ وہ اپنے مسجدوں کو آباد نہ کرے گی۔ اگر مسجد ویران ہے تو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے اس لیے کہ وہ مسجد جو ہے عدالت بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مسجد جو تھا حکومت، مرکزی حکومت بھی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی مسجد جو تھا وہ تعلیم گاہ بھی تھا۔ صفہ لوگ کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں۔ عدالت کہاں لگتی تھی؟ مسجد نبوی میں۔ لوگوں کا استقبال ضیوف کا کہاں ہوتا تھا؟ مسجد نبوی میں۔ یہ تمام چیزیں مسجد نبوی میں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو قرآن سکھانا، نماز سکھانا، دین کی تعلیم بتانا، یہ تمام چیزیں مسجد نبوی کے اندر ہوتی تھی۔ دوسرا جو اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی پیدا کروائی، اس لیے کہ جب تک سماج اور معاشرہ، سوسائٹی جب تک ایک پلیٹ فارم پر اور ایک پیرو میں نہیں ہوں گے تب تک وہ قوم کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی۔ آج جو امت کمزور ہے دنیا کے اندر، صرف اور صرف وجہ یہی پڑ رہی ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اپنے میں خوش ہے کہ میں حق پر ہوں، وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ اللہ کے نبی نے انصار و مہاجرین کی اخوت اور بھائی چارگی پیدا فرمائی۔ آج افسوس یہ مسلک اور مذہبوں نے امت کو اتنے ایک پلیٹ فارم پر نہ کھڑا کر کے اس طریقے سے تفرقے میں بانٹ دیا ہے۔ اس طریقے سے اگر ایک انسان رفع الیدین نہیں کرتا وہ اس کو انسان نہیں مانتا۔ ایک انسان یعنی میرے پیارے بھائیوں، سب سے اہم جس پر ہمیں پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہے وہ عقیدے پر، عقیدہ اور منہج ہمارا سلف صالحین، صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، ورنہ ہم کوئی کسی کام کے نہیں ہیں۔ آج مسلمان اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود ہر وہ انسان اپنے اپنے میں مست ہے۔ کوئی نہ قال اللہ کو سنتا، نہ قال الرسول کو سنتا، نہ اللہ کی طرف رجوع کرتا، نہ نبی کی طرف رجوع کرتا۔ اگر اس کے سامنے قرآن و حدیث کو بھی پیش کیا جائے تو سیدھے کہتا ہے میرے امام کا یہ قول نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو حائل ہیں آ کر کے آج مسلمانوں کو تفرقے اور انتشار میں بانٹ دیا ہے۔ اللہ کی قسم آج تفرقے انتظار میں بانٹ دیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے عظیم جو سماجی اور اصلاحی جو خدمت کی ہے ان میں سے انصار و مہاجرین۔ اگر انصار و مہاجرین ایک ساتھ بھائی چارگی نہیں پیدا کرتے
تو اللہ کی قسم کبھی کسی نہ بدر کے میدان میں حتیٰ کہ مدینے کے یہودی ان کو رہنے نہیں دیتے اگر ان کے اندر اتفاق و اتحاد نہیں پڑا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کس پر صحابہ جمع ہوئے؟ کس پر انصار و مہاجرین کو اللہ کے نبی نے جمع کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جمع کیا، اور اسی پر ہم جمع ہوں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ بھائی چارگی پیدا فرمائی، ایسی بھائی چارگی کہ رہتی دنیا تک قیامت تک وہ چیزیں نہ کسی نے کیا ہے نہ کر سکتا۔ صحابہ نے یہاں تک کہا زندگی بھر کی کمائی، زندگی بھر کا دولت، زندگی بھر کی کمائی، کہا کہ یہ میرا بھائی، جب سعد بن زرارہ نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے عبد الرحمن بن عوف کا بھائی آپ نے بنا دیا، جو مدینے سے آئے ہوئے ہیں ان کا مجھے مکے سے آئے ہوئے مجھے بھائی بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس باغات ہیں، 2 باغ ہیں، ایک باغ میں اپنے بھائی کو دیتا ہوں، ایک میں لیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی میرے پاس 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ میں لیتا ہوں، ایک کمرہ اپنے بھائی کو دیتا ہوں۔ کون ہے آج دنیا کے اندر، کون ہے آج دنیا کے اندر کہ یہ قربانی کون دے سکتا ہے؟ وہ ایمان والے تھے، وہ اللہ والے تھے، وہ نبی سے محبت کرنے والے تھے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل مضبوط اور مستحکم بنایا اور محبت بھری امت کو پیغام دلوایا، وجود بخشا کہ اے لوگو جب تک ہم اس پر نئی پلیٹ فارم پر بھائی چارگی پیدا فرمائی۔